اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام۔ آج 29 اکتوبر منگل کا دن 2024 کا سال، راولپنڈی اسلام آباد میں باران رحمت الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کافی لمبی خشک سالی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس وقت آج باران رحمت دیا، جس کی وجہ سے راولپنڈی اسلام آباد کا موسم خوشگوار ہو گیا، اور کافی حد تک جو 2 دن سے یہاں پہ سموگ کی ایک فضا تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین، قومی کچھ خبریں ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں کہ ایمان مزاری 3 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا حاصل کر لیا گیا۔ ان کا قصور کیا تھا کہ وہ اور ان کے ہسبینڈ وہ غالباً ہائی کورٹ عدالتوں میں جا رہے تھے، یونیفارم پہنا ہوا تھا، اور ٹریفک پولیس نے میچ کے لیے راستے بند کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے ٹریفک والوں سے کہا کہ آپ ہمیں راستہ دیجئے، ہم نے کورٹ پہنچنا ہے، ہمیں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے راستہ نہیں کھولا، جس پہ گاڑیوں سے اتر کے انہوں نے جو بیریکیڈ رکھے ہوئے تھے ان کو ہٹا کے گزرنے کی کوشش کی۔ وہاں پہ جھگڑا ہو گیا، اور اس میں ایمان مزاری ایک خاتون ہے، ایک باعزت فیملی سے تعلق ہے، ایک باعزت پیشے سے ان کا تعلق ہے، اور وہ باعزت سیاسی ورکر بھی ہیں۔ ان کا ایک خاص کردار ہے پاکستان کی سیاست میں، اور خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے اکثر ان کا بڑا پازیٹیو رول رہتا ہے۔ تو انہیں وہاں پہ تشدد بھی ہوا، اور انہیں دھکے بھی مارے گئے، اور اس کے بعد ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے، سخت دفعات کی ایف آئی آر درج کر کے انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت نے کمال ہی زبردست قسم کی قانون کی ظاہر ہے وہ ہم 140ویں نمبر والے ہیں کہ انہوں نے 3 دن کا جسمانی ریمانڈ ایمان مزاری کا دے دیا۔ اس پہ حکومت پہ اور عدلیہ پہ اور سارے جو اس سے متعلقین ہیں پرچے درج کرنے والے لوگ لعنت ملامت کر رہے ہیں کہ کس جرم میں، کس پاداش میں ایک خاتون کو آپ نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ دے دیا۔ ناظرین، جو کچھ ہوا اس کی ویڈیو آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھ لی ہوگی کہ اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ کار سرکار میں مداخلت، کار سرکار بھی کیا کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈاکوؤں کو پکڑنے پولیس گئی ہے اور مزاحمت کر دی، ایسا نہیں ہے۔ کار سرکار یہ ہے کہ سرکاری ملازم کھڑے ہیں، وہ راستہ روک کے کھڑے ہیں، اس راستے میں سے رکاوٹ ہٹانے کی کوشش کی ہے، وہ اتنا ہی ہے۔ وہ زیادہ زیادہ 188 کا دفعہ بنتی ہے، اور جو بیلیبل ہے، اور زیادہ سے زیادہ اور کیا اس میں، یعنی کوئی ایسی دفعہ اس میں نہیں آتی کہ جو قابل گرفت ہو اور ناقابل ضمانت ہو، اور جس میں ریمانڈ کی کوئی ضرورت ہو۔ ریمانڈ میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کسی معاملے کو، کسی ساتھیوں کو گرفتار کرنا ہے، اور یا کوئی چیز برآمد کرنی ہے۔ خاص طور پہ ساتھیوں کی گرفتاری بھی اتنا عام معاملہ نہیں ہوتا، وہاں ملزم سے کچھ چیز برآمدگی کے جو اس نے واردات میں استعمال کی ہو، وہ اس کے لیے جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کیا واردات ہے، یونیفارم میں اپنی کچہری کو جا رہے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی آؤ، اس سارے پہ لوگ لعنت ملامت کر رہے ہیں، اور لعنت ملامت تو صبح دوپہر شام اس سسٹم پہ ہوتی ہے، اس نظام پہ ہوتی ہے، اس نظام کے رکھوالوں اور متوالوں پہ ہوتی ہے، اور اس پہ اس وقت جو جن کا ہاتھ ہے، جن کی گرفت ہے، جن کا پنجہ ہے، جن کا شکنجہ ہے، انہیں لعنت ملامت صبح دوپہر اور شام ہو رہی ہے۔ ناظرین، پنڈی اسلام آباد کے بدقسمت لوگ ہیں کہ یہاں 14 اگست کی تقریب ہو، 12 ربیع الاول کی تقریب ہو، 10ویں محرم کے دن ہو، 23 مارچ ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی ریلی ہو، کوئی پروٹیسٹ ہو، کچھ بھی ہو، یا کوئی میچ ہو بین الاقوامی، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پورے پنڈی اسلام آباد کی سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت مشکل میں لوگ پڑ جاتے ہیں۔ ہماری اتنی نااہل انتظامیہ ہے، اتنی نااہل ٹریفک کا نظام ہے، اور ہمارا باقی سارا نظام ہے کہ ایک شخصیت کو گزارنے کے لیے، کھلاڑیوں کی ایک وین کو گزارنے کے لیے
پورے دونوں شہروں کو انٹرسٹی جو ہیں ٹوین سٹی ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ہزاروں کے حساب سے لوگ جو جنہوں نے دفاتر میں پہنچنا ہے، ایمرجنسی میں پہنچنا ہے، اسپتالوں میں پہنچنا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں پہنچنا ہے، کسی کا امتحان ہے، کسی کی ڈیوٹی ہے، کوئی بیمار ہے، کسی نے بیمار کی تیمارداری کے لیے خون دینے کے لیے جانا ہے، وہ سارے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں۔ وی آئی پی موومنٹ پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن جو پاکستان میں اس وی آئی پی موومنٹ کے وقت لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اس کی مثال دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ ناظرین، اگلے موضوع پہ آتے ہیں، کبوتر سے اکتوبر تک کا سفر۔ کہ آپ کو یاد ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائے تو ان کے آنے کے فوری بعد نواز شریف صاحب جو منتظر تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے ہی چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے بندیال صاحب کے مدت ملازمت کے خاتمے کے بعد، تو میں واپس آ جاؤں گا۔ اسی طرح سے اس پوری تیاری کے ساتھ جب بندیال صاحب کی رخصتی ہوئی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تو نواز شریف صاحب آئے، پاکستان آئے، بڑا استقبال ہوا زبردست قسم کا۔ پورے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اور سرکاری ادارے سب، مالی چپڑاسی، سی ڈی اے والے، ڈی ایم اے والے اور پنڈی کارپوریشن والے اور باقی جدھر جدھر سے پٹواریوں کے ذریعے سے اٹھائے ہوئے لوگ، انہیں جلسہ گاہ تک لایا گیا، اور یعنی اس طرح سے صورتحال ہوئی، اور پھر کبوتر اڑایا گیا۔ اور اس کے بعد کبوتر اڑانے کے بعد چونکہ 8 فروری کا الیکشن تھا، اس میں میاں صاحب کے طوطے اڑ گئے، ان کے ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ گئے اور چہرے کی ہمائیاں بھی ان کی اڑ گئیں۔ اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ان کی بیٹی نے اور بھائی نے کیا کہ انہیں اقتدار سے مزید دور کیا، بیانیے سے مزید دور کیا، ان کا بیانیہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا کہ جو ان کا بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اور بی بی نے کہا تھا ان کی بیٹی نے، مریم نے، کہ مجھے وہ طریقہ آتا ہے کہ کس طرح سے حکومت لی جاتی ہے، اس کے لیے بوٹ چاٹنے پڑتے ہیں، اس کے لیے بوٹ پالش کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے جوتیوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور پھر وہ بوٹ پالش کیے، بوٹ چاٹے اور جوتیوں میں بیٹھی اور انہوں نے اقتدار لے لیا۔ اور اسی طرح سے ان کے بھائی جن کا تھا، میں 30 سال سے، گزشتہ 30 سال سے میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، اور اس آنکھ کے تارے نے بھی اقتدار لے لیا، اور یوں کبوتر سے اکتوبر تک کا سفر مکمل ہوا۔ اور نواز شریف صاحب پاکستان سے، اسلام آباد سے، ماڈل ٹاؤن سے، لاہور سے، جہاں جہاں، اور مری سے، جو ان کی پسندیدہ جگہ، وہاں گھوم پھر کے سیر و سیاحت کرنے کے بعد، سیر سپاٹا کرنے کے بعد وہ لندن روانہ ہو گئے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ لندن سے وہ امریکہ جائیں گے۔ لندن میں بھی ان کا استقبال ان کے کارکنوں نے بھی کیا، اور ساتھ عوام الناس پاکستانیوں نے بھی استقبال کیا، اور مرد آباد کے نعرے اور سننے میں آئے، کوئی انڈا شنڈا بھی لگا ہے، اور یہ سارا کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ وہ امریکہ میں جس جگہ جائیں گے، چونکہ پاکستانی ہر جگہ پہ موجود ہیں، وہ اسی نوعیت کا استقبال ان کا کریں گے۔ ناظرین، حماس نے پچھلے جمعے کو اعلان کیا کہ دنیا بھر میں ان کے حقوق کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کے ہونے والے مظالم کے خلاف مظاہرہ کیا جائے۔ پاکستان میں یہاں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب نے، اور یہاں خاص طور پہ جو ایم ایس او مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے، جس میں کوئی 1.5-2 درجن تنظیمیں، جس میں پیپلز پارٹی کی تنظیم بھی ہے، نون کی بھی ہے، پی ٹی آئی کی تنظیم بھی ہے، شیعہ تنظیمیں بھی ہیں، سنی تنظیمیں بھی ہیں، پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں اسٹوڈنٹس کی وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو تنظیمیں، وہ ساری کی ساری، ان کا مشترکہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اور ان مظاہرین کے ساتھ ہم نے سلوک کیا کیا؟ نواز شریف، زرداری، بلاول بھٹو، مریم اور شہباز شریف کی حکومت اور محسن نقوی کی حکومت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ حماس کے لیے مظاہرہ کرنے والے، اسرائیل کے خلاف، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگانے والے، اور حماس کے حق میں فلسطین کے فری پیلسٹائن کا نعرہ لگانے والے، ان پاکستانیوں پہ، ان معصوموں پہ، ان طلبہ پہ، ان پہ تشدد بھی کیا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا، انہیں گرفتار کیا گیا، اور انہیں ایف آئی آر دے کے پابند سلاسل کیا گیا۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا کیا گیا کہ ان کے جسمانی ریمانڈ کے لیے انہیں دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن دہشت گردی کی عدالت کے جج صاحب نے جسمانی ریمانڈ دینے کی بجائے انہیں جیل بھیج دیا، اور اب ان کی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی ضمانت ہو گئی ہے اور باقیوں کی ضمانت بھی ہو جائے گی۔ یقیناً ان کا کیا جرم کیا ہے؟ ہم نے ثابت یہ کیا ہے کہ ہم کہتے تھے، ہم سے مراد جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، پی ڈی ایم کی بات ہو رہی ہے،
کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ہم تو فلسطینیوں کے اور مسلمانوں کے بڑے ہی بہت بڑے ہی ہم تو ان کے کیا کہنا چاہیے رہنما ہیں، لیکن جب وقت آیا اسرائیل کے خلاف اور حماس کے اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کے، جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان پہ پرچے کیے گئے، ان پہ غداری کے مقدمے، دہشت گردی کے مقدمے، ملک کے توڑ پھوڑ کے مقدمے اور اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگانے کے مقدمے ان کے خلاف درج کر لیے گئے۔ جو عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، آج انہوں نے ثابت کیا کہ ایک طرف اسرائیل فلسطینیوں کو مار رہا ہے اور دوسری طرف فلسطینیوں کا نام لینے والے، فلسطینیوں کے حق میں نعرہ بلند کرنے والوں کو پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی حکومت، اس وقت کی پی ڈی ایم کی قیادت ان پاکستانیوں کو، ان مسلمانوں کو مار رہی ہے۔ ایک جیسا سلوک جیسے فلسطین میں اسرائیلی، یہودی، صہیونی مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اسی انداز سے یہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائیوں پہ ہماری حکومت نے وہی سلوک روا رکھا اور یہ پیغام بھیجا جہاں جہاں انہوں نے پیغام بھیجنے تھا۔ ظاہر ہے فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کی حمایت کرنے والا سب سے بڑا ملک امریکہ ہے، اور اسی نے سائفر کے ذریعے سے یہاں حکومت تبدیل کر کے انہیں حکومت دی تھی۔ اب یہ سارا کرنے کے بعد نواز شریف صاحب کیا پیغام لے کے اس وقت، کیا پروگرام لے کے اس وقت امریکہ جا رہے ہیں، چلیں وہ تو آنے والے دنوں میں ثابت ہو جائے گا کہ وہ کیا تھا۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ بار کے الیکشن تھے اور پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ، مجھے 33 سال ہو گئے اس پروفیشن میں، اور سپریم کورٹ کا وکیل بنے بھی کئی سال مجھے ہو چکے ہیں، ہر سال ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں نہ صرف دھاندلی کا الزام لگا بلکہ دھاندلی پکڑی گئی۔ لاہور میں جو گڑھ ہے اس وقت، جو فارم 47 والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے صدارتی امیدوار کو جتوانے کے لیے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی، اور گنتی میں بھی دھاندلی کی، اور گنتی میں وہاں شاید 2 دفعہ گنتی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی 76 ووٹوں کا اضافہ منیر کاکڑ صاحب کو گنتی کا، اور کہتے ہیں کہ کوئی گنتی کرنے والوں کی کرسیوں کے نیچے سے جو منیر کاکڑ صاحب کی ووٹیں تھیں وہ نیچے پھینکتے رہے ایک ایک کر کے، اور اس طرح سے کوئی 26 ووٹیں شاید وہ اس طرح سے کرسی کے نیچے سے بھی نکلی ہیں۔ تو اس انداز سے دھاندلی، یعنی ایک دھاندلی کا بازار گرم کر کے ایک ایسے الیکشن میں جس میں اس سے پہلے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، ایک ووٹ کی دھاندلی کا بھی وہاں دھاندلی ہوئی۔ منیر کاکڑ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی ایجنسیوں نے ان کے نام لے کے، بڑی ایجنسی کا، ہماری جو بڑی ایجنسی ہے اس کا نام لے کے کہا کہ مجھے ہروانے کے لیے، ہارے ہوئے شخص کو جتوانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اگرچہ باقی بہت سارے عہدے، اور خاص طور پہ جنرل سیکرٹری کا عہدہ اور وائس پریزیڈنٹ، یہ جو حکومت کے مخالف گروپ تھا، حامد خان گروپ، انہوں نے وہ عہدے جیت لیے، لیکن چونکہ صدر ایک خاص طور پہ چہرہ ہوتا ہے ایک سپریم کورٹ بار کا، اس کو ہر صورت انہوں نے جتانا تھا، جیسے سلمان اکرم کو ہرا کے تو اون کو جتانا تھا، اسی طرح سے شہباز کو جتوا کے اور نواز کو جتوا کے، مریم کو جتوا کے باقیوں کو ہروانا تھا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہوئی تھی، انہیں ہروایا گیا۔ اسی انداز سے آج منیر اختر کاکڑ کو بھی سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے سے ہروایا گیا۔ ناظرین، بی این پی مینگل کے 2 سینیٹر، ایک خاتون سینیٹر تھیں اور ایک مرد سینیٹر تھے، ان دونوں نے، سرکار نے انہیں اٹھایا، انہیں غائب کیا، اور پھر اختر مینگل صاحب نے اس حوالے سے بڑا تفصیلاً قوم کے سامنے سے اپنا موقف رکھا تھا۔ آج بی این پی مینگل کے مرکزی قائم مقام صدر ساجد ترین ایڈوکیٹ، انہوں نے اسلام آباد میں پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایک بڑا اعلان کیا ہے، اور اس بڑے اعلان میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا پارٹی سینیٹر قاسم رنجو اور نسیمہ احسان شاہ کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر مرکزی سیکرٹری اطلاعات بی این پی آغا حسن بلوچ اور سی کے ممبر حاجی ہاشم نوتیزئی اور دیگر بھی وہاں پہ موجود تھے۔ پارٹی قائد سردار اختر جان مینگل اور دیگر پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد دونوں سینیٹر کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ قائم مقام صدر ساجد ترین صاحب یہ ساری تفصیلات پریس کو انہوں نے بتایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ دونوں سینیٹر نے پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی کی اور نام نہاد آئینی بل کے حق میں ووٹ دیا۔
دونوں سینیٹر نے اس معاملے پر اسٹیبلشمنٹ نام نہاد وفاقی حکومت کو سہولت فراہم کی اور بلوچستان کے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ دونوں سینیٹر نے سردار عطا اللہ خان مینگل کے نظریے سے غداری کی اور ذاتی مفادات کے لیے ووٹ بیچے۔ پارٹی دونوں کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھی دائر کرے گی۔ آج سے دونوں سینیٹر کا بی این پی سے کوئی تعلق نہیں۔ دونوں سینیٹرز نے قومی کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور دونوں سینیٹر کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکے، لیکن پارٹی نے سینیٹر بنانے کے باوجود دھوکہ دیا۔ انہوں نے پارٹی کو، انہیں بی این پی کو بدنام کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ آج سے دونوں سینیٹر کا بی این پی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ بی این پی ایک بار پھر حالیہ آئینی بل کو مسترد کرتی ہوئے سپریم کورٹ سے اس معاملے پر نوٹس لینے کا مطالبہ کرتی ہے، کیونکہ اس بل کے حق میں ووٹ دینے والے دونوں سینیٹر بک چکے تھے۔ پارٹی قائد سردار اختر خان مینگل اور بی این پی اپنے موقع پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے اور ہم بلوچستان کے عوام پر ہونے والے ظلم کے خلاف ہیں۔ اس لیے آج دونوں سینیٹر قاسم رانجو اور نسیمہ احسان شاہ کو پارٹی سے نکال رہے ہیں۔ یہ ساجد ترین صاحب کا بیان تھا، جن کے ساتھ پارٹی کے اور رہنما بھی موجود تھے، اور اس بیان کے بعد ان دونوں سینیٹر کو جو بکے تھے اور جنہوں نے پیسے لے کے خوف کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، اپنے کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے پارٹی کو دھوکہ دیا، پارٹی کے ساتھ زیادتی کی، پارٹی نے انہیں نکال دیا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کس طرح سے کن بنیادوں پہ کھڑی ہے۔ خون کی بنیادوں پہ کھڑی ہے، ظلم کی بنیادوں پہ کھڑی ہے، اغوا برائے ووٹ کی بنیادوں پہ کھڑی ہے، اور اس لیے یہ والی اسمبلی اس طرح سے قائم نہیں رہ سکتی، یہ والی ترمیم دیر پا ثابت نہیں ہوگی۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے ایک رہنما جن کی بیوی، ان کے 9 مہینے کے 10 مہینے کے بچے اور ان کی 9 سالہ بیٹی کو اغوا کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، اس خاتون نے آج جوان بچی ہے، اس نے اپنا دکھڑا بیان کیا کہ کس طرح سے میرے خاوند گھر میں نہیں تھے، بیرون ملک تھے، اور ووٹ کے لیے انہیں اغوا کرنے کے لیے اور ان پہ اثر انداز ہونے کے لیے ایجنسیوں کے لوگ رات کو آئے، انہوں نے دروازہ توڑا اور پھر گھر میں داخل ہوئے، چادر چار دیواری کی پرواہ کیے بغیر، اور انہوں نے، خاتون کہتی ہے، مجھ پہ بھی تشدد کیا، میرے معصوم بچوں پہ، میری 9 سالہ بیٹی کو ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹ کے نیچے پھینکا، اور معصوم بچہ جو تھا اس کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، اور کہتے ہیں کہ 9 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک 4 گھنٹے تشدد کرتے رہے اور ظلم کرتے رہے، زیادتی کرتے رہے، نازیبا ویڈیو بناتے رہے، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں، میرے خاوند کو، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو اور مجھے بھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم رات 4 بجے جب مقامی پولیس کو ریسکیو کو بھی کال کی، پولیس کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کوئی ہماری سنوائی نہیں کی۔ یہ گفتگو آج پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی موجودگی میں اس خاتون نے پریس کانفرنس سے اپنا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھا۔ ناظرین، کیا نظام ہے، کیا جمہوریت ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اقتدار دیا گیا ہے، نواز شریف کے بندے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اقتدار لیا نہیں، جیتے نہیں ہیں، تو اس کے باوجود دیا گیا ہے۔ تو جو اقتدار دینے والے ہیں وہ خدا کا خوف کریں، ان کی مائیں بہنیں ہیں، انہوں نے بھی مرنا ہے، ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ معصوم بچے، یہ بے گناہ خواتین، ان کے ساتھ جو آپ زیادتیاں کر اور کروا رہے ہیں، کس کو؟ ڈاکوؤں کو، چوروں کو تحفظ دینے کے لیے، اس کا حساب بھی آپ کو ایک دن دینا پڑے گا۔ ایک دن یوم حساب آئے گا، رب کا دربار ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، یہ مظلوم ہوں گے، آپ ظالم ہوگے، ان کا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، اور اللہ کی عدالت ہوگی، وہاں آپ کیسے جواب دے پائیں گے؟ یہ ذرا سوچنا، تھوڑا نہیں پورا سوچنا۔ اللہ تعالیٰ میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین، کشمیر پائندہ باد۔